علی بھائی اگلا سوال ہے، ایک اسلامی بہن کا کہنا ہے میرے ہسبینڈ وفات پا چکے ہیں اور ان کے نام پر بینک میں 20 لاکھ روپے رکھے ہیں، میری آمدن کا بھی کوئی ذریعہ نہیں اور میرے بچے بھی اسکول میں پڑھتے ہیں اور ان کا خرچہ بھی اسی رقم کے پروفٹ سے پورا ہوتا ہے، کیا مجھے اس رقم پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی؟ ہاں جی، زکوٰۃ تو ادا کرنی ہوگی. ظاہر ہے ایک مشکل وقت ہے آپ کے اوپر، اور صرف یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی اکثر لوگ سوال یہ پوچھتے ہیں کہ جی میرے پاس اتنی جمع پونجی ہے لیکن میرا کوئی کمانے والا نہیں ہے تو میں زکوٰۃ دوں گا یا نہیں، یا زکوٰۃ دوں گی یا نہیں. تو یاد رکھیے کہ یہ اسلام نے صرف اجازت دی ہے آپ کو کہ آپ ایکسٹرا کمائی کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کر لیں. ادروائز جو اصل تو یہ ہے کہ آپ کے پاس جو سونا جمع ہے نا، اس سونے کو توڑوا کے اس میں سے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، کیونکہ اسلام اس چیز کو ڈسکریج کرتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ 85 گرام آف گولڈ یا اس کے ایکویلنٹ رقم سے زیادہ جوڑے. اگر وہ جوڑے گا تو ہر لیونر ایئر میں اس کو اس کا 40واں حصہ، جس کو آپ 2.5% کہتے ہیں، وہ نکالنا ہوگا. 7.5 تولے سونا بنتا ہے آلموسٹ، یا اس کی مالیت، اور اس میں نصاب بھی جو ہے وہ سونے کا ہوگا، چاندی کا نہیں، کیونکہ اس وقت جو ہمارا کرنسی نوٹ ہے وہ گولڈ کے ایکویلنٹ شمار کیا جاتا ہے. چاندی تو ایبسلیٹ ہو چکی ہے اس وقت آلموسٹ. اگر گولڈ کی قیمت 95 کے اراؤنڈ اباؤٹ ہے تو 7.5 تولے سونے کی آپ قیمت نکال لیں. جب اتنی جمع پونجی بن جائے گی تو ظاہر ہے ان کی وہ کتنی لکھی ہے 20 لاکھ، تو یہ اس کے اندر آتی ہے. تو 20 لاکھ کو 40 پہ ڈیوائڈ کریں، جتنی رقم آئے گی وہ انہوں نے زکوٰۃ دینی ہوگی، اسی 20 لاکھ میں سے دیں. اب اگر انہوں نے بینک میں یہ پیسے فکس کروائے ہوئے ہیں، پھر ان کے لیے پرابلم ہوتی ہے نکلوانا بھی اس کو. بینک کا سود تو حرام ہے. اگر اسلامک بینکنگ میں کہیں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے منی اگینسٹ گڈس تو اس کا جواز موجود ہے، تو تب بھی پھر وہ ان کے ساتھ کینسل کر کے کوئی اور اس کا راستہ نکالیں. اس طرح کا زکوٰۃ تو بہرحال دینی ہوگی. پلس یہ ہے کہ اگر ان کے خاوند ابھی فوت ہوئے ہیں اور وہ 20 لاکھ ترکہ چھوڑ کے فوت ہوئے ہیں تو 20 لاکھ کی مالک یہ نہیں ہوں گی، بلکہ وہ تقسیم ہونا ہوگا ترکے میں. اگر ان کے ساس سسر زندہ ہیں تو دونوں کو 1/6 ملے گا، ان کو 1/8 ملے گا، اور اگر ان کی اولاد نرینہ نہیں ہے تو پھر خاوند کے بہن بھائیوں تک بھی حصہ جائے گا. اگر اولاد نرینہ ہے یعنی کوئی میل بچہ ہے تو پھر اولاد تک جائے گا، اور اگر بچے چھوٹے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر یہی مالک ہے ان کی نگہداشت کے طور پہ. تو اس کو اس طریقے سے لے کے چلیں. زکوٰۃ کے جدید اور قدیم 70 احکام و مسائل کے اوپر میں نے مسئلہ نمبر 95B ریکارڈ کروایا، وہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو یہ سارے انشاءاللہ تعالی معاملات کلیئر ہو جائیں گے. زکوٰۃ بہرحال دینی ہوگی. اور کرٹسی کے اندر عموماً ہمارے جو مرد حضرات ہیں وہ اپنی بیویوں کے سونے کی زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں. اصولاً بیویوں کو زکوٰۃ دینی ہوتی ہے. وہ کہتی ہیں ہم تو کماتی نہیں ہیں، تو بھئی جو سونا آپ نے جوڑا ہے اس کو توڑوائیں، اس کو توڑوا کے اس میں سے دینا ہوگا. یہ تو نہیں کہ باہر سے کوئی رقم لا کے تو اس کی حفاظت کرنی ہے آپ نے. تو یہ جو مرد دے رہے ہوتے ہیں یہ مطلب ایک کرٹسی میں مرد دے رہے ہوتے ہیں، اصولاً تو اس عورت نے دینی ہے. چونکہ یہ مالی عبادت ہے، مالی عبادت کے اندر نیابت ہو جاتی ہے، اس کے لیے ٹرم استعمال ہوتی ہے نیابت. مالی عبادت کسی دوسرے کی طرف سے ادا ہو سکتی ہے، بدنی عبادت ادا نہیں ہو سکتی سوائے حج یا عمرے کے. وہ ایک ایسی بدنی بھی اور مالی عبادت ہے جو آپ دوسرے کی طرف سے حج بدل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ آپ دوسرے کی طرف سے نہیں کر سکتے کہ میں آپ کے حصے کی نمازیں پڑھ لوں، نہیں، کیونکہ بدنی عبادت ہے. البتہ ایک چیز ہے کہ صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ کے روزے کوئی منت کے رہتے ہوں تو قریبی رشتہ دار اس کو یعنی بیٹا یا بیٹی رکھیں، پورا کریں. یہ بدنی عبادت اس درجے تک الاؤ ہے. ورنہ ہر شخص نے اپنی نماز خود پڑھنی ہے، اپنا روزہ خود رکھنا ہے، کسی دوسرے کی طرف سے ادا نہیں ہو سکتا. یہ لوگوں نے خود ہی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. بلکہ میں نے جو مسلم شریف کا مقدمہ آپ کو پڑھ کے سنایا تھا اس میں امام مسلم نے ایک روایت یہ بھی نقل کی ہے کہ کس طریقے سے جعلی روایتیں پبلک میں عام ہیں کہ جب تم نماز پڑھنے لگو تو اپنے ماں باپ کے لیے بھی ایک نماز پڑھ لیا کرو. تو عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں یہ حدیث کس نے بیان کی؟ تو وہ کہتا ہے یہ اس شخص نے بیان کی. تو ان کا وہ تو سکہ ہے. ان کا اس نے کس سے بیان کی؟ اس نے کہا اس سے بیان کی. تو عبداللہ بن مبارک نے کہا وہ بھی سکہ ہے. ان کا اس نے کس سے بیان کی؟ تو اس نے کہا اس نے نبی علیہ السلام سے بیان کی. تو ان کا نبی علیہ السلام کے درمیان اتنا بڑا جنگل ہے کہ اونٹوں کی گردنیں تھک جائیں گی اس فاصلے کو طے کرنے کے لیے، یعنی کئی دہائیوں کا فاصلہ ہے. تو یہ سند مکمل نہیں ہے، حالانکہ راوی سکہ تھا. سکہ راوی بھی اگر کہ رسول اللہ نے فرمایا اور سند بیان نہ کرے مردود ہے. ایون امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ تابعی کہہ دینا کہ رسول اللہ نے فرمایا، ریجیکٹڈ، جب تک وہ صحابی کے ساتھ سند بیان نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی نبی علیہ السلام سے ملاقات ہی ثابت نہیں. تو اب یہ جو بزرگ بابے کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اور کہیں لکھا ہی نہیں ہوا، اپنے اعتبار سے ہی بیان کر رہے ہیں، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو دین کا علم حاصل کریں. یہ جو شریعت کے معاملات ہیں ان کو بڑا کیئرفلی لے کے چلنا ہوتا ہے. زکوٰۃ چونکہ اسلام کے بنیادی احکامات میں سے ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے. ان میں پہلا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، استطاعت ہو تو اللہ کی راہ میں حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. تو انہوں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی اس کی. ٹھیک ہو گیا؟ جزاکم اللہ خیر. علی بھائی اگلا سوال ہے، میری ایک بیٹی 2018 دسمبر میں پیدا ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گئی تھی. ہم نے نہ تو اس کا جنازہ پڑھا اور نہ ہی غسل دیا، لیکن آج علی بھائی کا کلپ دیکھا تو غلطی کا احساس ہوا. ایسی صورتحال میں مجھے اپنی اس غلطی کا ازالہ کیسے کرنا ہوگا؟ پلیز رہنمائی فرما دیں.
پہلے تو اللہ کی طرف رجوع لائیں اور پھر اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو مرنے سے پہلے پہلے یہ پتہ چل گیا ہے کہ جو آپ کو دین آپ کے بزرگوں نے سکھایا تھا وہ اس دین سے بالکل مختلف ہے جو دین کتابوں کے اندر ہے. جو ہم عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. ویسے اس کا ایک نیا ورژن بھی آیا ہے, کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. کہتے تو دونوں اپنے آپ کو مسلمان ہیں لیکن اس کا ایک وکھرا جہاں ہوتا ہے نا, بالکل وکھرا جہاں ہوتا ہے, اس کا اپنا ہی ایک جہاں ہوتا ہے. تو یہ کتابوں کے جہاں میں ہے. یہ پچھلے دنوں میرا کلپ اپلوڈ ہوا ہے مردہ بچے کے جنازے کے حوالے سے, تو چونکہ انہوں نے وہ دیکھا ہے تو اب اللہ کی طرف رجوع لائیں. اور اگر اس کی قبر لوکیٹ ہو سکتی ہے, کیونکہ عموماً اس طرح کے بچوں کو اسی طریقے سے دفنا دیتے ہیں کسی جگہ ہی, تو بہتر یہ ہے کہ اس کی قبر کو لوکیٹ کریں, قبر پہ کھڑے ہو کر جنازہ پڑھ لیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی الاسلام نے شہدائے احد کے اوپر غزوہ احد کے 8 سال کے بعد اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے دوبارہ نماز جنازہ پڑھی. اس طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے, ایک حبشی عورت تھی جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی, مر گئی. صحابہ کرام نے بتایا بھی نہیں حضور کو, خود ہی جنازہ پڑھ کے دفنا دیا. 3-4 دن بعد نبی الاسلام نے پوچھا وہ عورت نہیں نظر آ رہی, تو لوگوں نے بتایا تو فوت ہو گئی ہے. تو آپ فرمایا تم نے مجھے نہیں بتایا, میں بھی اس کا جنازہ پڑھتا, تو مجھے اس کی قبر پہ لے چلو. نبی الاسلام قبر پہ گئے, جنازہ پڑھا. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ قبر پہ, اب یہ قبر ایسے بنی ہے نا, اس طرف چہرہ ہے اور قبلے کے رخ کی طرف ہے, تو آپ اس کی پیٹھ والی سائڈ پہ آ کے کھڑے ہوں گے تاکہ آپ بھی قبلہ رخ ہو. اور پھر آپ یعنی وہ قبر کو سامنے سجدہ نہیں کر رہے ہوں گے, اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہوں گے, لیکن چونکہ میت کو سامنے رکھا جاتا ہے لہٰذا قبر کو بھی سامنے رکھ کے نماز جنازہ پڑھیں گے. نبی الاسلام نے پڑھی اور پھر آپ واپس لوٹتے ہوئے آپ نے فرمایا یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھیں, اللہ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے انہیں نور سے بھر دیا. نبی الاسلام کی دعا کی برکت, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان دعاؤں کا حصہ نصیب فرمائے, آمین ثم آمین. تو یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے آپ قبر پہ پڑھ سکتے ہیں. اگر قبر لوکیٹ نہیں ہو رہی تو پھر آپ غائبانہ نماز جنازہ پڑھ لیں. غائبانہ نماز جنازہ جو اہل حدیث نے جس طریقے سے اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا ہے نا, یہ اس طرح نہیں تھا, بلکہ پروموٹ کیا کیا ہے, کوئی امیر مر جاتا ہے اس کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھا دیتے ہیں, کوئی غریب مر جائے تو اس کے لیے دعا کروا دیتے ہیں. وہ ظاہر ہے وہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ کتنا بڑا وہ فائنانسر ہے. غائبانہ نماز جنازہ اس طریقے سے صحابہ کرام میں نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں کوئی رائج نہیں تھا. صرف ایک واقعہ ملتا ہے صحیح بخاری مسلم میں کہ نبی الاسلام نے نجاشی کی جب خبر آپ کو ملی, اور یہ نجاشی وہ نہیں تھا جس نے صحابہ کرام کو پناہ دی تھی, اس کے بعد جو نجاشی بنا تھا وہ مسلمان تھا, اور وہ مسلمان تھا ظاہر ہے وہ اب وہاں پہ اپنا ایک انڈیپینڈنٹ بیچارہ ایک مسلمان تھا, کوئی کمیونٹی نہیں تھی, اس کا کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں تھا. نبی الاسلام تک خبر پہنچی تو صحابہ کرام کہتے ہیں نبی الاسلام جنازہ گاہ کی طرف گئے, مسجد میں نہیں جنازہ گاہ میں آپ نے 4 تکبیریں کہہ کے اس کا نماز جنازہ پڑھا. اور اس سے بات پتہ چلی کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا ضروری نہیں, آپ جنازہ گاہ میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ سعد ابن ابی وقاص جب فوت ہوئے تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ سعد کا جنازہ لا کے رکھو حجرے کے باہر. تو صحابہ ریلیکٹنٹ ہوئے مسجد میں جنازہ پڑھنے سے, تو انہوں نے کہا نبی الاسلام تو مسجد میں بھی پڑھ لیا کرتے تھے, تو اس سے ثابت ہوا مسجد میں بھی جنازہ ہو جاتا ہے. افضل ویسے یہی ہے کہ جنازہ گاہ میں ہو, مسجد میں بھی جائز ہے. حرمین میں آپ دیکھ لیں ہر نماز کے جنازے اٹھ رہے ہوتے ہیں, فرض نماز کے بعد وہ تھوڑا سا اذکار کا ٹائم دیتے ہیں اور ساتھ بھی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ 7-8 جنازے تو ایوریج ہر نماز کے وقت ہوتے ہیں, کیونکہ حرمین کے جتنے لوگ ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہاں جنازہ پڑھایا جائے. تو ایک دل کی تسلی کے لیے تو خیال اچھا ہے, باقی تو اپنے اعمال کے مطابق انسان اٹھایا جائے گا. تو اگر قبر لوکیٹ نہیں ہو رہی تو آپ غائبانہ نماز جنازہ پڑھ لیں, اور غائبانہ نماز جنازہ آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں, مسجد میں بھی کسی جگہ, وہ تو آپ نے قبلہ رخ کھڑے ہونا ہے, اور اس کے لیے میت کا سامنے ہونا ضروری نہیں ہے. نبی الاسلام نے نجاشی کا پڑھا, صحیح مسلم میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے ایک جنازے پہ 5 تکبیرات بھی پڑھی ہیں. اس میں پھر یہ ہوگا کہ پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ ہوگا اور ساتھ ایک سورت, دوسری تکبیر کے بعد درود شریف, تیسری کے بعد دعا, اور چوتھی کے بعد سلام. اور اگر 5 تکبیریں کرنی ہے تو چوتھی کے بعد پھر دعا, کوئی اور دعا پڑھ لیں. مسلم شریف میں کئی ہیں, ایک تو مشہور حدیث ہے ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں, اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا, یہ والی دعا پڑھ لیں. یہ یاد نہیں ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ لیں, یہ بھی نہیں آتی رب اجعلنی پڑھ لیں, کوئی سی معصورہ دعا پڑھ لیں. اور وہ جو میں نے بتائی تھی میت کے لیے جو صحیح بخاری میں تعلیقاً ہے, سنن کبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے, اللہم اجعل فرطوں و ذخروں و سلفا, اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اے اللہ اس کو ہمارے لیے ذخیرہ بنا دے اور ایک ذریعہ بنا دے, یعنی سفارش کے طور پر. کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جس کے 3 بچے مر گئے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس پہ اگر وہ صبر کرے اور اللہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی جنت میں جانے کا سبب ان اولاد کو بنا دے گا سفارش کے طور پہ. ایک عورت نے کہا اگر 2 مر جائیں تو فرمایا 2 پہ بھی ہے. اور بخاری میں تو یہ بھی الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے سے اگر کوئی محبوب چیز لے لوں اور اس کے بدلے وہ مجھ سے جو بھی نعمت ڈیمانڈ کرے گا تو میں اس کو عطا فرما دوں گا. اور بخاری میں یہ بھی حدیث ہے کہ جس شخص سے میں نے آنکھیں لے لی تو اس کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں ہے. سبحان اللہ. تو اب اگر ان کی بچی یا بچہ کسی کا بھی, یہ کافی لوگوں کے سوال آئے ہیں, ہم نے ایک کو ایز اے رول ماڈل طور پر انٹرٹین کیا ہے, تو غائبانہ نماز جنازہ پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور
آپ اپنی مادری لینگویج میں بھی عام حالت میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پہ صبر کے عوض آپ کو اجر دے اور اس بچے کو آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنا لے. تو یہ آپ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ غلطی معاف ہو جائے گی. بہرحال وہ اس سے اب سبق لرن کریں کہ آپ کے ساتھ کس لیول کا دھوکہ کیا گیا ہے, کہ جو چیزیں یعنی دین میں تھیں آپ کو نہیں بتائی گئی ہیں, بابوں کا دین, فرقوں کا دین اس طریقے سے بتایا گیا. تو غائبانہ نماز جنازہ بھی جواز کی حد تک ایسی صورتحال میں جائز ہے. ویسے ایک شخص مار گیا کراچی میں, ہزاروں نے اس کا جنازہ پڑھا, اب جیلم میں اسلام آباد میں اس کا غائبانہ نماز جنازہ ہو رہا ہے, یہ غلط ہے, اس کا تو کوئی ثبوت نہیں ملتا. نجاشی والی حدیث کو اس پہ فٹ کرنا بڑی دور کا اجتہاد ہے, کیونکہ نجاشی تو اتنی بڑی پرسنالٹی نہیں تھا. نبی علیہ السلام کا سب سے لاڈلا, جسے آپ کا بیٹا بھی کہا جاتا تھا, جس کا نام بھی قرآن میں آیا, زید بن حارثہ, جو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اس کا جو بیٹا تھا اسامہ, نبی علیہ السلام اپنے زانوں پہ ایک طرف حسن بن علی کو بٹھاتے تھے, دوسری طرف اسامہ بن زید کو, پوتوں کی مانند تھا. تو غزوہ موتا کے موقع پر آپ کو پتا ہے نا, بخاری کے الفاظ ہیں, نبی علیہ السلام مدینہ شریف میں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھا دیا, آپ رو رہے ہیں کہ میرے عبداللہ کو شہید کر دیا گیا, عبداللہ بن رواحہ کو, اور سب سے پہلے زید بن حارثہ شہید ہوئے, پھر عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے, اور پھر جعفر بن ابی طالب, جعفر طیار جنہیں کہا جاتا ہے, وہ شہید ہو گئے, ان کے تو بازو بھی کٹ گئے تھے. تو بخاری میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں 2 پر دے دیے. حضرت علی کے جو بھائی تھے جنہوں نے سورہ مریم پڑھی تھی نجاشی کے دربار میں, وہ غزوہ موتا میں شہید ہوئے تھے. یہ 3 ترتیب سے شہید ہوئے. پھر حضور نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اب مسلمانوں کو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار پر متفق کر دیا ہے, مجھے اللہ سے امید ہے اللہ اس پہ فتح دے دے گا, خالد بن ولید پہ. وہ فتح بس یہ ہوئی کہ وہ اتنی بڑی رومن امپائر کے لشکر سے اپنے چھوٹے سے لشکر کو بچا کے لینے آنے میں کامیاب ہو گئے. اور پھر اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام نے سفر کیا تھا غزوہ تبوک کے لیے, جس میں رومن امپائر 1.5 لاکھ کی فوج لے کر کیسے روم بھی بھاگ گیا تھا. وہ اصل میں اس کے بدلے میں حضور جا رہے تھے. تو ایلچی بھی خیر قتل کر دیا تھا, یہ بھی بیچ میں ایک واقعہ ہوا تھا. تو وہ ایک واقعہ ملتا ہے نجاشی والا, تو یعنی محدثین کہتے ہیں کہ زید بن حارثہ سے زیادہ کوئی اہل نہیں تھا, وہ حضور کا بیٹا ہی تھا, سمجھ لیں بچپن سے آپ نے پالا ہوا تھا, بلکہ ان کو زید بن محمد کہا جاتا تھا. پھر قرآن میں آیا کہ یہ منہ والا رشتہ کوئی نہیں ہے, تو پھر زید بن حارثہ ان کو کہا جائے. وہ شہید ہوا ہے, حضور نے اس کا کوئی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھا. تو یہ اس کو ٹرینڈ بنانا اور پھر اس کے اوپر چندے اکٹھے کرنا, ٹھیک ہے, اس کو ایک ایکٹیویٹی کے طور پر کرنا, یہ اسی طریقے سے جیسے 3 10 40 ہو رہے ہیں. تو یہ فی الحال یہی چیز بن گئی ہے. جواز میں کہہ رہا ہوں موجود ہے, لیکن جواز بھی کیٹاسٹروفک کنڈیشن میں ہے. یہ نہیں ہے کہ جنازہ ہو چکا ہے اور آپ پھر بار بار اس کے غائبانہ نماز جنازے پڑھ رہے ہیں, ایک جگہ سے اٹھاتے ہیں دوسری جگہ لے جاتے ہیں, دوسری جگہ سے تیسری جگہ لے جاتے ہیں, اور لوگ دور دور پڑھا رہے ہیں. جنازہ ہو گیا, اتنے بڑے لوگوں نے پڑھ لیا, پھر بار بار غائبانہ نماز جنازہ اس کو پروٹوکول دینا نہیں. آپ دعا مانگیں. بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام کو ایک صحابی کی وفات کی خبر پہنچی, آپ نے اپنے ہاتھ یوں بلند کیے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آئی. آپ نے کہا اللہ ابو عامر کو بخش دیے اور اسے کثیر مخلوق پہ قیامت کے دن فضیلت عطا فرما. یہ دعا آپ علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے, جو بھی بندہ مر جائے اس کے لیے کہ اللہ اسے بخش دے اور قیامت والے دن اپنی کثیر مخلوق پہ فضیلت دے. یہ بھی نہیں آتی ہے اللہم اغفر لی حینا پڑھ لیں, کوئی سی دعا پڑھ لیں, عام دعا بھی. تو جنازہ چونکہ اب اس کیس میں تو بالکل نہیں ہوا ہوتا, ظاہر ہے کہ ادھر جنازہ ہی ہونا چاہیے. ہاں جو غائبانہ نماز جنازہ قبر پہ پڑھا جاتا ہے نا, وہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں, وہ غائبانہ نہیں ہوتا, وہ قبر پہ ہو رہا ہوتا ہے. وہ نبی اسلام کی سنت ہے کہ وہ میت نہیں ہے تو قبر سامنے موجود ہے. وہ تو میں نے بتایا بخاری مسلم میں آپ نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے آپ نے پھر وہاں پہ خطبہ بھی دیا تھا کہ مجھے تم سے اپنے بعد یہ خطرہ نہیں کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ, لیکن مجھے خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے خزانے تم پہ کھول دے گا اور تم پھر دنیا کی محبت میں پھنس کے ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور اسی طرح برباد کر دیے جاؤ گے جس طرح اگلی قومیں برباد کر دی گئی. اور بڑا رکت انگیز خطبہ ہے, یہ میں نے کربلا میں ڈالا ہوا ہے. سر اس حدیث کی کوئی شرح نہیں بیان کر سکتا. میں نے اس کو بتایا پھر کہ اس کی شرح کیا ہے, کہ غزوہ احد کے قبرستان میں جا کے حضور یہ خطبہ کیوں دے رہے ہیں. خطبہ تو ہوتا ہے مسجدوں کے اندر, اور آپ کیا میسج دے رہے ہیں. میسج یہ دیا کہ یہ احد کے موقع پر وہ لوگ دفن ہیں جنہوں نے اسلام کا برا وقت دیکھا ہے اور اپنی جانیں دی ہیں. ان کی قربانیوں کا پھل تم نے کھانا ہے. یہ تو اللہ کے پاس جا کے جنتوں میں اپنا مقام بنا چکے, ان پہ دنیا کے دہانے نہیں کھولے گئے تھے. ان جنگوں کی برکت سے رومن اور پرشین امپائر گرنی ہے. آپ کو تو رومن اور پرشین امپائر گراتے ہوئے بعد کے لوگ نظر آ رہے ہیں نا. غزوہ بدر کے مجاہدین بھی رومن امپائر گرانے والے ہیں جنہوں نے گراؤنڈ پرووائڈ کی ہے, ورنہ تو اسلام کو مضبوطی تو ان لوگوں نے دی ہے نا. شہدائے احد نے, حمزہ ابن عبد المطلب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. تو حضور یہ میسج دے رہے تھے کہ دیکھو ان لوگوں نے دنیا سے کوئی حصہ نہیں لیا, یہ تو چلے گئے, اب تم لوگ پیچھے ان کا فروٹ کھاؤ گے تو دیکھنا ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا. اس میں یہ بھی الفاظ ہیں میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنا شروع کر دو. تو حضور کو تو بتا دیا گیا تھا جنگ جمل صفین نہروان ہوگی. تو اور دوسرا آپ اسلام نے یہ بھی میسج دیا کہ اسی غزوہ احد میں تم میں موجود تھا. اللہ نے قرآن میں وعدہ بھی کیا تھا فتح کا, لیکن تم نے ڈسپلن لوز کیا, میرے بھی دانت شہید ہوئے اور فتح شکست میں بدل گئی. تو جب میں دنیا سے اٹھ جاؤں گا تو تم پھر کس پہ تکیہ کرو گے اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی. تو یہ میسج بھی تھا اس کے اندر. تیسرا میسج یہ تھا کہ صحابہ کرام نے مال غنیمت کو جمع کرنے میں, جو بظاہر دنیا کا ایک مال تھا, وہ خواہش ہے
کوئی اجتہادی طور پہ غلطی، لیکن دوسری طرف بخاری کے الفاظ ہیں کہ تم دیکھو کہ پرندے ہماری تکہ بوٹیاں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، تب بھی تم نے درہ نہیں چھوڑنا، پھر بھی 50 میں سے 35 نے درہ چھوڑ دیا۔ تو خالد بن ولید جو کافروں کی طرف سے آئے تھے پیچھے سے حملہ کر کے، نبی الاسلام کے بھی داں شہید ہوئے، فتح جو ہے شکست میں بدل گئی، 70 کے قریب صحابہ شہید ہو گئے، مدینے میں کوئی گھر نہیں تھا جس میں کوئی میت نہ ہو، اور مسلمانوں کا بڑا کانفیڈنس بھی لوز ہوا، کہاں بدر کی کامیابی اور کہاں احد کی ناکامی، ٹھیک ہے، بل وہ ایک ہی ناکامی ہوئی ہے، اس کے بعد پھر مسلمانوں نے اپنا ڈسپلن نہیں لوز کیا، ٹھیک ہے نا، جیسے وہ کہتے ہیں پول کا میچ ہار گئے، پھر ورلڈ کپ بھی جیتا انہوں نے۔ یہ واقعات انسان کو لرن کرواتے ہیں، آپ ہمیشہ پازیٹیو چیزیں اس سے لرن کرتے ہیں کہ اچھا یار یہ تھوڑا سا مس ہینڈلنگ ہوئی، آپ اپنے آپ کو امپروو کریں، کچھ بھی نہیں بگڑا ہوا۔ تو نبی الاسلام نے یعنی ان کو یہ بتایا کہ دنیا کی محبت چھوٹی سی ایک ایکٹیویٹی مال غنیمت کی نے، اللہ کے نبی موجود ہیں تو فتح کو شکست میں بدل دیا ہے، تو اب بعد میں بھی دیکھنا دنیا کی محبت میں مبتلا ہونا، یہ 3 اس کی تشریحات بنتی ہیں۔ تو بہرحال اس سے یہ پتہ چل گیا کہ قبر پہ جا کے آپ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، اس کو آپ غائبانہ تو ویسے نہیں کہنا چاہیے کیونکہ قبر سامنے موجود ہوتی ہے، اگر کوئی کہنا بھی چاہتا ہے تو چلے کہہ لے، اگر قبر لوکیٹ نہیں ہو رہی اس طرح کے بچے کو، چونکہ وہ اسی طریقے سے ہی دفنا دیا جاتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہیں بھی کھڑے ہو کے آپ پڑھ سکتے ہیں، اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی مولوی کو بلانے کی ضرورت نہیں، نبی الاسلام نے بھی اکیلے پڑھا تھا، تو نماز جنازہ آپ اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور ابھی تو لوگوں کے ساتھ یہ بھی پرابلم آ رہی ہے، جو لوگ کتاب و سنت کے منہج پہ آئے ہیں نا، بیچاروں کے گھر والوں میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو وہ عموماً حنفی مولوی آتے ہیں، وہ تو نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، ان کو ٹینشن پڑی رہتی ہے یار جنازہ پتہ نہیں ہوا ہے کہ نہیں ہوا، تو ظاہر آپ خود پڑھ لیا کریں سورہ فاتحہ، اور خدا نخواستہ آپ کی ڈیتھ ہوتی ہے، پیچھے والے آپ کو کسی ایسے بندے جنازہ پڑھا دیتے تو ٹینشن لینے والی کوئی بات نہیں ہے، کئی صحابہ کے تو جنازے ہوئے ہی نہیں ہے اللہ کے حضور۔ یہ جنازہ پڑھنا پچھلوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے، یہ ان کے اوپر فرض ہوتا ہے، میت پہ فرض نہیں ہوتا کہ اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے تیرا جنازہ پڑھا گیا سی کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ فرض کفایہ کس کے لیے کہا جاتا ہے؟ ورثاء کے لیے، پچھلوں کے لیے، اس کے لیے نہیں، وہ تو چلا گیا، وہ تو سر بخاری کے الفاظ ہیں کہ میت اپنی چارپائی پہ کلام کرتی ہے مجھے جلدی جلدی قبر کی طرف لے جاؤ، جنت کا انتظار کر رہی ہوتی ہے وہ، اور جو بری میت ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، اور نبی الاسلام فرماتے ہیں کہ اس کا یہ چیخو پکار جن و انس کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے، اگر انسان اور جن سنیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ واقعی جناب ابھی آپ ذرا امیجن کریں کہ گھر سے یہ جو میت اٹھ رہی ہے اس میں سے بعض وہ چیخیں مارنا شروع کر دے کہ مجھے نہ قبر لے کے جاؤ، جناب لوگ بے ہوش نہیں ہو جائیں گے؟ امیجن تو کریں ذرا اس کو، پھر تو کھل جائے نا، ہو سکتا ہے آپ تو مطلب ہزاروں بندے کٹھے ہوئے ہوں گے ان کا جنازہ پڑھ کے ہم بھی بخشے جائیں، اور وہ حضرت صاحب جو ہے وہ چیخ رہے ہوں مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، آندھا تو کسی حضرت ہے جنازہ پڑھ رہی تھی چاٹ دینا ہے دیکھیں نا، یہ اللہ نے بڑا پردہ رکھا ہوا ہے، صحیح بات ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، بزرگوں کی بزرگی کے اوپر پردہ رکھا ہوا ہے، ورنہ آپ کو پتہ چل رہا ہے ان کا تو جہاں ہی کچھ اور ہے، ٹھیک ہے، یہ تو اس جہاں میں نہیں جا رہے، یہ جہاں سے کسی اور جہاں میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اللہ نے یقین کرے پردہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمارے گناہوں پر پردہ رکھے، ہمیں بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ثم آمین، جزاکم اللہ خیرہ۔